حج کی فرضیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو کوئی اس گھر تک آنے کی قدرت رکھتا ہو وہ حج کے لیے آئے، پھر جو کوئی کفر کرے یعنی قدرت کے باوجود نہ آئے تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ فرضیت حج کی تاریخ۔ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا حج 8 ہجری میں قدیم طریقے پر ہوا، پھر 9 ہجری میں دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر، اس کے بعد تیسرا حج 10 ہجری میں خالص اسلامی طریقے پر ہوا، اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 2 سال حج کے لیے تشریف نہ لے گئے، تیسرے سال جب بالکل شرک کا استیصال ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا۔ مکہ معظمہ رمضان 8 ہجری میں فتح ہوا، دوسرے ہی مہینے حنین اور طائف کے معرکے پیش آئے جن سے ذی القعدہ 8 ہجری کے وسط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور عمرہ کر کے حج کیے بغیر اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے واپس تشریف لے گئے۔ اس وقت یہ ممکن ہی نہ تھا کہ حج کے قدیم طریقے کو جو صدیوں سے زمانہ جاہلیت میں رواج پا چکا تھا اور جس کے مطابق حج کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں مشرکین مکے میں جمع ہو چکے تھے یا عنقریب جمع ہونے والے تھے، یک لخت بدل دیا جاتا۔ اگر اس وقت ایسا کیا جاتا تو حنین کے معرکے سے کئی گنا زیادہ شدید معرکہ مسجد الحرام کی حدود میں پیش آ جاتا، اس لیے اس سال جاہلیت کے طریقوں سے کوئی تعرض نہ کیا گیا اور حج جس طرح پہلے ہوتا تھا اسی طرح ہونے دیا گیا۔ حاشیہ: یہ صرف تاریخی واقعات سے میرا استنباط ہی نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم ترین سیرت نگار ابن ہشام نے اس کی تصریح بھی کی ہے۔ وہ 8 ہجری کے واقعات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس سال لوگوں نے اسی طریقے پر حج کیا جس پر اہل عرب کیا کرتے تھے۔ دوسرے سال 9 ہجری میں آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کے موقع پر بھیجا اور اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرنے پائے اور نہ کوئی شخص برہنہ طواف کرے۔ یہ اعلان قرآن مجید کے اس حکم کی بنیاد پر تھا، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ مشرکین تو نجس ہیں لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ تیسرے سال 10 ہجری میں اس حکم کی تعمیل کی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لے جا کر حج کے خالص اسلامی طریقے کو ہمیشہ کے لیے قائم فرما دیا۔ یہ سوال کہ حج کس سال فرض ہوا، اس کا جواب یہ ہے کہ محققین کے نزدیک وہ 9 ہجری کے آخر یا 10 ہجری کے آغاز میں فرض ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ صحیحین میں بنی عبد القیس کے وفد کی حاضری کا جو قصہ آیا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بیان کرتے ہوئے صرف 4 ارکان کا ذکر فرمایا ہے، حج کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ وفد بالاتفاق 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد حاضر ہوا تھا، لیکن چونکہ اس سال جاہلیت کے رواج نسی کی وجہ سے حج ذی القعدہ میں پڑتا تھا اور مشرکین کے ساتھ حج کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف نہ لے گئے اور حضرت ابوبکر و علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تاکہ جاہلیت کے طریقوں کی تنسیخ کا اعلان فرما دیں۔ حج کے اسلامی احکام کی تشریح و توضیح اور عملی تعلیم 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر ہی ہوئی ہے۔ زندگی میں ایک ہی حج فرض ہے۔ قرآن مجید میں مجملاً یہ حکم دیا گیا تھا کہ حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک صاحب نے حکم سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو حج ہر سال فرض قرار پا جائے، پھر تم ہی لوگ اس کی پیروی نہ کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے۔